قصیدہ بردہ شریف اسے اس لیے کہتے ہیں کہ بردہ کے معنی چادر کے ہوتے ہیں۔ آپ جب فارغ جگہ تھے، آپ یہی قصیدہ اپنے گھر میں گنگنا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر مبارک آپ کے اوپر اڑا دی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب یہ صبح اٹھتے آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا گھر معطر ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے پورے گھر میں، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ چادر ان کے جسم پر پڑی ہوئی ہے اور ان کا جسم بالکل ٹھیک، سارے مرض بالکل نہیں رہا، بالکل ٹھیک ہو گئے، شفیاب اللہ پاک نے کر دیا۔ اور آپ کو پتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے شیطان کو بہت کچھ قوت دی ہے، اسے طاقت دی ہے کہ جس کی شکل چاہے اختیار کر لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی کے خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آقا کریم ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ دو تین شعر آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد بس 5-10 منٹ کے لیے آپ کو حضور حاضر ہوا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا، یا ہمارے چاچا کچھ اشعار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار مشکل پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا صلی وسلم ابدا مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين وأجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور بردہ شریف ایک مسجد ہے جسے مسجد شجر کہتے ہیں، عربی میں شجر کے معنی درخت پیڑ کے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس درخت کو آپ اپنے پاس بلا دیں، اگر آپ اس درخت کو اپنے پاس بلا دیں گے تو میں آپ کا ایمان لے آؤں گا، میں کلمہ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص تو جا کے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب اس شخص نے اس درخت کے پاس جا کر کہا اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، وہ درخت ادھر ادھر ہلتا ہے اور اپنی جڑوں کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حاضر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، چاہے درخت ہو، چاہے پیڑ پودے، چاہے حجر و شجر، کچھ بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک یا محمد ما خلقت الشجر والحجر، اور دوسری حدیث میں آیا ما خلقت الشجر والحجر وآدم علیہ الصلوۃ والسلام والسماء والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ شجر و حجر کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ایجاد ہے اس پوری کائنات کے، یہ پوری کائنات اگر بنائی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ جس مسجد کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں مسجد شجر، یہ خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے، مشکل سے اگر آپ خانہ کعبہ سے نکلیں گے تو 500 میٹر کی مسجد آ جاتی ہے،
جس کا نام ہے مسجد شجر. شجر کے معنی عربی میں پیڑ کی ہوتی ہے. اس مسجد کا نام اسی لیے مسجد شجر رکھا کیونکہ وہاں پہ ایک پیڑ والا واقعہ پیش آیا تھا. اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا اور اس مسجد کا نام مسجد شجر رکھا گیا. امام بوصیری علیہ رحمہ اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں جاءت لدعوت الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساقيها کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب درخت کو پراتے تو دعوت درخت کے پاس سجدہ قدم ہوئے آتے ہیں اور ان کے پاس پیر نہیں ہے لیکن اپنی جڑ کھیلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے صاحب تعلیم کی کتاب کا شرح حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو. اس کائنات میں جتنی امتیں آئی ہیں ان امتوں میں تم کو سب سے بہترین امت بنایا گیا. لیکن اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے کہ تم کو سب سے بہتر امت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا ہے تأمرون بالمعروف کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو. ہم غور کریں اور آگے ارشاد تؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ پر ایمان لاتے ہو. پتہ چلا اس امت کو سب سے بہترین امت یہ بتایا گیا کیونکہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے لوگوں کو بچاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان لاتے ہیں. لیکن آج ہم غور کریں کہ ایسا ہمارے اندر ہے واقعی ہم لوگوں کو برائیوں سے بچا رہے ہیں کہ واقعی ہم خود برائیوں سے بچ رہے ہیں یا ہم واقعی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر واقعی ہم اس میں تو بے شک ہم سب سے بہتر امت ہیں کیونکہ ہمیں سب سے بہتر امت کا کیا گیا اسی لیے دیا گیا کہ ہم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو بچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکوکار بنائے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. آپ کو پتہ ہی پروگرام شب برات کے تعلق سے ہے. شب برات کہتے ہیں شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور جس کو برات کا لفظ یہ کہتے ہیں عربی اور فارسی کا لفظ یہ عربی میں بھی یوز ہوتا ہے اور فارسی میں بھی. برات کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والا. یہ نجات دلانے والی رات. اس رات کو شب برات یہ کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے اللہ پاک نجات عطا فرماتا ہے. جہنم سے نجات فرماتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے آپ فرماتی ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور 15ویں شعبان کی یعنی شب برات کی رات تھی. میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر استراحت یعنی اپنے آرام سے غائب تھے. آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف گئے؟ آخرکار آج بستر مبارک کیوں نہیں ہے؟ آپ ادھر دیکھتے لگی کیا دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع پہنچ جاتے ہیں. آپ نے دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دیکھتے ہیں. جنت البقیع مدینہ شریف کا قبرستان ہے. جب جنت البقیع میں دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ قرآن میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو ارشاد فرماتے ہیں اے سیدہ عائشہ کیا کیا جانتی کی شب برات کیا فضیلت ہے؟ آپ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شب برات کی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پروردگار عالم اپنے بندے سے قبیلے بنی کلب کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اور ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جو بہت گنہگار ہوتے ہیں. مدینہ شریف میں قبیلہ ہوتا ہے جس کو قبیلہ بنی کلب کہا جاتا ہے. بنی کلب اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں تو اسی لیے بکریاں اس قبیلے کی طرف نسبت کرتے فرمایا گیا اس قبیلے کی بکریوں کے بارے بھی زیادہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. یہ رات
گناہوں سے بخشش مانگنے کی، یہ رات اپنی مشکلوں سے آسانی طلب کرنے کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، جس میں حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اس رات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہے میں اس کو بخشش کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مشکلوں کو آسانی کرے اس کی مشکلوں کو ختم کروں، اس کی مشکلوں میں جو آسانیاں پیدا کروں۔ میرے بھائیوں یہ رات ایسی ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال طلب کریں۔ یہ رات ایسی رات آپ قبرستان میں جائیں اور اپنے جو اموات ہیں جو ہمارے ماں باپ سے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، خود اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں کریں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مالک مولا ہمیں کما اس رات کی برکت اس رات فضیلت سے مالک مولا مال مائے اور اس قبرستان میں جتنی بھی مرنے والے مولا کی بخشش فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس مکان میں آنے سے پہلے قبرستان میں آنے سے پہلے انتظام کا توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔